من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي صلوات على محمد وعلى محمد زیارت وارثہ کے عنوان سے سلسلے کی نئی مجلس ہے. کل اور پرسوں پھر یہ آخری 2 مجالس ہیں. انشاءاللہ اس میں اس کو تکمیل کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اگر آج یا کل میں زیارت وارثہ کے جو سید الشہداء کی زیارت وارثہ کے الفاظ ہیں اس کو مکمل کر لوں اور پھر کل میں اگر جناب علی اکبر کے جو زیارت کے الفاظ ہیں انہیں پیش کر سکوں اور پھر اصحاب جناب سید الشہداء کے الفاظ کو اگر کوشش کروں گا مکمل کر سکوں سارے الفاظ کو. امام نے یہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں زیارت میں متعدد مرتبہ کہا کہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اشہدو انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحم میں منتقل ہوتا رہا. میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز آپ نے قائم کی. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی. لیکن زیارت کے اختتام پہ امام علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں بلکہ کہتے ہیں اشہد اللہ میں اللہ کو اپنا گواہ بناتا ہوں. اشہد اللہ و ملائکتہ و انبیاءہ و رسولہ. اب امام نے یہاں 4 طبقے پیش کیے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو اپنا گواہ بناتا ہوں, اس کے سارے ملائکہ کو گواہ بناتا ہوں, اس کے انبیاء کو, اس کے رسولوں کو, سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انی بکم مؤمن. ان سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. اپنے فعل پہ دوسرے کو گواہ بنایا جاتا ہے. اب تک امام گواہی دے رہے تھے یعنی اپنا ایمان پیش کر رہے تھے, لیکن اب امام اپنے عمل کو پیش کرنا چاہتے ہیں. جب انسان عمل پیش کرتا ہے تو پھر دوسرے کو گواہ بناتا ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سب کو گواہ بنا کے ایک بات کہنا تھا انی بکم مؤمن کہ بے شک میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِن اور آپ کے پلٹ کے اسی دنیا میں آنے پہ یقین رکھتا ہوں. اگر ذرا ان الفاظ پہ غور کر لیں تمام حضرات. انی بکم مؤمن وَبِإِيَابِكُمْ موقن وَبِإِيَابِكُمْ ایاب پلٹ کے واپس آنا. امام فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پلٹ کے واپس آنے میں, اب یہاں پہ عقیدہ ہے, اسے عقیدہ رجعت کہا جاتا ہے. میں اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے پلٹ کے واپس آنے کو. اب یہاں پہ بہت سے بعض اوقات مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم رجعت کے اوپر جو عقیدہ رکھتے ہیں اہل بیت کے ماننے والے وہ یہ تناسخ کا عقیدہ ہے. تناسخ جسے ریکارنیشن کہا جاتا ہے انگریزی میں, اردو کے اندر سب لوگوں نے تناسخ ہی لکھا. میں نے جتنے لغت نامے دیکھے یعنی انسان کی یہ جو روح ہے یہ کسی اور جسم میں واپس آئے.
اسے کہا جاتا ہے تناسخ. تناسخ باطل ہے، ہم تناسخ کو نہیں مانتے، تناسخ پہ عقیدہ نہیں رکھتے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، بدھ مت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا اہل بیت کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. تناسخ پہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تناسخ یعنی ریکارنیشن جسے کہا جاتا ہے، یعنی انسان کی روح کسی اور جسم میں واپس آئے. یعنی انسان یہی روح اسی جسم میں واپس نہیں آئے گی، بلکہ یہ روح کسی اور جسم میں واپس آئے گی. تو اب یہ انسان کی روح اگر اسی جسم میں واپس آ رہی ہے تو پھر یہ تناسخ نہیں ہے. اسی جسم میں اس روح کا پلٹ کے واپس آنا یہ رجعت کہلاتا ہے. اسی کا نام معاد بھی ہے. اور قیامت کے دن تمام کے تمام لوگوں کو محشور کیا جائے گا اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ. ہندوؤں کا، بدھ مت کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہی انسان ساتھ اس کے تولد ہوتے ہیں، ساتھ مرتبہ وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور یہ روح متعدد مرتبہ مختلف جسموں میں آتی ہے. بعض اوقات جانور کے بھی جسم میں آ سکتی ہے، کسی پرندے میں آ سکتی ہے، دوبارہ کسی اور انسان میں آ سکتی ہے. یہ تناسخ ہے. تناسخ باطل ہے، ہم تناسخ کو نہیں مانتے. بات واضح ہو رہی ہے؟ عزیزان گرامی، ہم لوگ تناسخ کو نہیں مانتے. اب آئیں ذرا معاد کیا ہے. اب ایک مرتبہ چند دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر اس عقیدے پہ سننا چاہیں. میں نے موضوع یہ لیا ہے تھوڑا سا علمی موضوع ہے، آپ لوگ ساتھ دیں گے. یہ ایک علمی موضوع ہے، ذرا تھوڑا سا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ مطالب واضح رہیں گے آپ کے لیے. اب بہت سے لوگ جناب ختمی مرتبت کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے ایک ہڈی انسان کی لی، اور ہڈی کیلشیم کی ہوتی ہے، اس کو پاؤڈر بنایا، اس کو باقاعدہ پیس دیا اور بالکل وہ پاؤڈر بن گئی. اب قرآن کے اندر آیت ہے، اور وہ رسول خدا کے سامنے آیا، اور آنے کے بعد اس نے اس ہڈی کے کیلشیم کو جو پاؤڈر تھا اس کو اڑا دیا، چہرے پہ پھونک ماری، اور اس کے بعد سوال کیا وَمَن يُخْلِقِ الْعِظَامَ. عظام ہڈیوں کو کہا جاتا ہے. وَمَن يُخْلِقِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اللہ کو سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ نے سورہ یاسین میں سوال کو رکھا کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. وَمَن يُخْلِقِ الْعِظَامَ. ان کو کون دوبارہ خلق کرے گا، دوبارہ کون خلق کرے گا. وَهِيَ رَمِيمٌ. جبکہ یہ خاکستر بن چکی ہیں، جبکہ یہ رمیم میں تبدیل ہو چکی ہے. رمیم کہا جاتا ہے خاکستر کو. یہ بالکل زمین کے جیسے پاؤڈر کی طرح سے بن گئی ہیں. میں اس کو جو سادہ الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، لیکن خاکستر کہا جاتا ہے. جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں انگریزی کے لفظ پیش دوں، یہاں بچے بہت سے نہیں سمجھ پائیں گے مشکل الفاظ کو. تو اب عزیزان گرامی، جیسے یہ کہا تو اللہ نے فوراً قرآن کے اندر سوال کو بھی رکھا اور کہا کہ اے میرے حبیب قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اے میرے حبیب کہہ دیجئے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ان ہڈیوں کو جب وہ تھیں ہی نہیں، وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہڈیاں جو پاؤڈر بن جائیں، خاکستر ہو جائیں، دوبارہ پلٹا کے انسان بنا دے. جب تھی ہی نہیں اس نے بنا دیا تھا ہڈیوں کو. ہڈیاں اس نے بنائیں، لا شے سے شے بنائے، نتھنگ سے سمتھنگ بنا دیا، کچھ نہیں تھا بنا دیا. جب ہے اور پلٹانا کون سا مشکل کام. یہ سورہ یاسین کی آیات ہیں. اب ذرا توجہ میرے ساتھ رکھیے گا کہ اب یہاں پہ اللہ نے جو اشارہ کیا ہے کہ یہ انسان پلٹ کے آئے گا. میں نے کہا تھا کہ قرآن سے دلیلیں پیش کروں گا. انسان اسی جسم میں اسی روح کے ساتھ پلٹ کے آئے. آخرت میں سب مانتے ہیں کہ آخرت میں سب پلٹ کے واپس آئیں گے. اسی دنیا میں آئیں ذرا قرآن سے کچھ دلیلیں پیش کروں گا. چند واقعات ہیں کہ اسی دنیا کے اندر کچھ چیزیں واپس آئی ہیں پلٹ کے. اب آئیں ذرا دیکھتے ہیں. ایک تو خود جناب ابراہیم کا واقعہ کہ جناب ابراہیم نے سوال کیا رب کیفا تحیی الموت، پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا. تو کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ تو آپ نے فرمایا بلا بے شک کہ میں ایمان رکھتا ہوں. لیطمئن قلبی، صرف اطمینان قلب کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں. اطمینان قلب کی خاطر مردوں کو زندہ ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں. تو جناب ابراہیم کا واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا کہ جب اللہ نے کہا کہ مختلف پرندے لے لو اور ان کو ذبح کر کے اور پھر ان کو ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو اور پھر مختلف پہاڑیوں پہ رکھ دو اور ایک ایک کر کے آواز دیتے جاؤ. جس پرندے کو آواز دو گے وہ جو گوشت قیمہ بن چکا تھا مختلف پہاڑیوں پہ رکھا ہے، آواز دیتے تھے جیسے کہتے تھے. مثال کے طور پہ کوا کہا اور سارے کے سارے اس کے اعضاء جمع ہونے لگے. ایک مرتبہ وہ گوشت بنا، خون دوڑنے لگا، پوست چڑھنے لگی، پر بننے لگے اور دوبارہ کوا ہی بن کے سامنے آیا. کوا ہی بن کے سامنے آیا. جب کہا کبوتر تو کبوتر ہی بن کے سامنے آیا. یہ تناسخ نہیں ہے، یہ اسی روح کا اسی جسم میں واپس آنا.
جب پلٹ کے آیا تو جناب ابراہیم نے دیکھا، کہا کہ اب دیکھ لیا ابراہیم، اگر ہم اس دنیا میں لا سکتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں لا سکتے؟ عزیزان گرامی، اب یہ ایک واقعہ ہو گیا، دو میں نے حوالے دے دیے، ایک اور میں آپ کے سامنے دلیل دے دوں اور پھر ایک اور آیت پیش کروں گا۔ اب جناب عزیر نبی ہیں، دو بھائی تھے، جڑواں بھائی تھے، ٹوئنز سے ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال ہوا، عزیر اور عزیرہ۔ جب پانچویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال ہوا، لیکن ایک دوسرے سے 100 سال بڑا تھا، ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال ہوا؟ کہا کہ حضرت عزیر اور عزیرہ۔ جناب عزیر ایک وادی سے گزر رہے تھے جہاں پہ عذاب الہی نازل ہو چکا تھا، سب لوگ مر چکے تھے، ہڈیاں تھیں، سب کچھ خاکستر ہو چکا تھا۔ کہا پروردگارہ یہ سب دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے، یہ سب محشور کیے جائیں گے؟ خدا نے کہا یہ سب محشور کیے جائیں گے۔ کہا پروردگارہ میں ذرا ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان مرنے کے بعد محشور کیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فوراً کہا کہ یہاں پہ آپ سو جائیے، اپنے ان کا گدھا تھا جس پہ سواری کر رہے تھے، کہا کہ اس کو باندھ دیں، کھانے کو رکھ دیں اور یہاں پہ آپ سو جائیں۔ تو جناب عزیر سو گئے، ایک مرتبہ سو کے اٹھے، جب سو کے اٹھے تو اللہ نے فوراً سوال کیا کم لبثتا، کتنی دیر سوئے ہیں، کتنی دیر سوئے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا لبثت یوم او بعد یوم۔ انہوں نے کہا میں ایک دن سویا ہوں، نہیں بلکہ دن کا بھی تھوڑا سا حصہ سویا ہوں۔ انہوں نے پہلے کہا یوم او بعد یوم، کہا ایک دن سویا ہوں، بلکہ نہیں ایک دن بھی نہیں سویا، ایک دن کا کچھ حصہ سویا ہوں، بہت تھوڑی سی دیر کے لیے سویا ہوں۔ اللہ نے فوراً قرآن میں جواب دیا بل لبثت مئۃ عام، تم 100 سال سوتے رہے ہو۔ کہا انظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو، انظر الی طعامک، اور اپنے کھانے کو دیکھو، کیف یتسنی، کھانا ختم ہو چکا ہے، کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ، کچھ تھا ہی نہیں جو تم نے کھانا رکھا تھا، یاد ہے کہاں کھانا رکھا تھا؟ کہ گدھا کا دیکھو اس کی ہڈیاں بننے لگیں، گوشت چڑھنے لگا، خون دوڑنے لگا۔ جب ایک مرتبہ کھال بنی تو ایک بات واضح ہو گئی، وہ جو گدھا تھا دوبارہ گدھا ہی بن کے واپس آیا۔ اگر بات واضح ہو گئی ہو، اگر کوئی گدھا کسی نبی کے پاس 100 سال بھی سوتا رہا پھر بھی گدھا ہی رہتا۔ یہ قرآن ہے، قرآن کو پیش کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ سب حضرات پہنچ گئے ہوں گے۔ تب ایک مرتبہ جناب عزیر نے دیکھا کہ ان کی وہ سواری واپس پلٹ آئی، دوبارہ گدھا گدھا ہی بن کے واپس آیا۔ کہا کہ دیکھو جیسے اس گدھے کو زندہ کیا، جس کو چاہوں جس حالت میں چاہوں اسی طرح سے پلٹا کے واپس لا سکتا ہوں۔ اب تم نے اپنی سواری کو دیکھ لیا نا، وہ پلٹ کے واپس آیا، اسی کی روح اسی میں واپس آئی۔ توجہ چاہوں گا۔ جناب عزیر گھر پہنچے، جا کے اپنے بھائی کو دیکھا، وہ 149 سال کے ہو چکے تھے۔ جناب عزیر ابھی 49 سال ہی کے ہیں، 49 تھے وہ 100۔ اب ایک مرتبہ سوال کیا، فوراً عزیرہ نے پوچھا، کہا کہ آپ بالکل میرے بھائی جیسے لگتے ہیں، عزیر جیسے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی جیسا نہیں لگتا ہوں، میں ہی ہوں، میں عزیر ہوں۔ کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، ابھی بھی جوان ہے؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا، کہا اللہ جسے چاہے جیسا چاہے جس حالت میں چاہے باقی رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب عزیر سو رہے تھے، نہ کھا رہے تھے، نہ پی رہے تھے، نہ چل رہے تھے، سو رہے تھے، پھر بھی 49 سال کے محشور ہوئے۔ 100 سال سو کے اٹھے تو بھائی نے کہا بھائی جیسے لگتے ہو، امام زمانہ چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ جب ایک مرتبہ ظہور فرمائیں گے، ہر آدمی کہے گا یہ اتنے برس کے لگتے نہیں ہیں کہ 1170 سال کے، 255 بھی ہجری کے حساب سے لگا دیئے، 1437 ہجری ہے، کہ کوئی نہیں کہے گا 1172 تو آج ہے، پھر بھی 40 سال کے لگیں گے۔ جو دیکھے گا کہے گا یہ جوان معلوم ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب عزیر نے قرآن کے اندر کہا کہ اللہ جسے چاہے جس حالت میں چاہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ یہ ایک دلیل قرآن سے، ذرا ایک سائنس سے دلیل دے دوں، ایک سائنس سے بھی دلیل دے دوں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے اب تک 4 آیات پیش کی ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ قدرت پروردگار پہ سوال ہے، جو انکار کرے گا قدرت الہی کا انکار کرے گا۔ تو امام زمانہ کا انکار قدرت پروردگار کا انکار ہے۔ لیکن آئیے ذرا سائنس سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ کے جسم پہ بال ہیں، سر پہ بال ہیں، بھووں پہ بال ہیں، داڑھی پہ بال ہیں، وہی کھال ہے،
ایک کھال پہ سارے بال ہیں نا، میری داڑھی کی اور بھووں کے بال، پلکوں کے بال اسی ایک جسم پہ ہیں۔ جب میں کھاتا ہوں وہی پروٹین ہے، وہی کاربوہائیڈریٹ ہے، وہی وٹامن ہے، وہی کیلشیم ہے، ساری چیزیں وہی، غذا وہی، ایک جسم ہے، دو اثر ہیں۔ نہیں ہے لوگ سارے بچے کی توجہ، دو اثر ہے۔ داڑھی کے بال بڑھتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، جھڑتے ہیں، کاٹنے پڑتے ہیں، بھووں کے بال ویسے، پلکوں کے بال ویسے، ایک جسم پہ دو اثر۔ جبکہ جسم وہی ہے، کھانا وہی ہے، غذا وہی، پانی وہی، لیکن دو اثر۔ اور اگر دو جسم ہو، اللہ دو اثر کیوں نہیں دکھا سکتا؟ ایک کسی گناہگار کا، دوسرا کسی معصوم کا۔ یہ سائنس کے لحاظ سے میں نے دلیل پیش کی ہے کہ کیسے توجہ فرمائے دے جانے کے رام میں۔ آئیے ذرا، یہ ہے رجعت کے پلٹ کے واپس آئیں گے امام علیہ السلام۔ اب مجھے تفصیل میں نہیں جانا کہ جو شہید باقر صدر نے بہت تفصیل سے بہت زیادہ دلیلیں دی ہیں کہ انہوں نے سائنس کی بھی دلیلوں میں بہت زیادہ پیچیدہ بحثیں کی ہیں۔ میں پیچیدہ بحثیں پیش نہیں کرنا چاہتا، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیچیدہ سے پیچیدہ بحث کو سادہ اور آسان کر کے پیش کروں، تاکہ اگر بچہ بھی سنے تو بچہ سمجھ سکے۔ عزیزان گرامی ذرا آئیں، ذرا غور کیجئے گا۔ آئیں، سورہ غافر 40واں سورہ ہے، 11ویں آیت ہے۔ ربنا امیتنا اثنتین واحییتنا اثنتین۔ پروردگارا، کچھ لوگ روز قیامت ہیں، قرآن کی آیت ہے، سورہ غافر آیت نمبر 11۔ کچھ لوگ کہیں گے ربنا امیتنا اثنتین، تو نے ہمیں دو موتیں دیں، واحییتنا اثنتین، تو نے ہمیں دو زندگیاں دی۔ آج تک سارے مسلمان پریشان ہیں، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ دو موتیں، دو زندگیاں، دو موتیں، دو زندگیاں۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی دنیا میں پیدا ہوا تھا، مر گیا، قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوسری زندگی۔ یہ دو موتیں کیا ہیں؟ بس جتنی بھی توجیحات کر لیں، سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ جب پوچھا گیا، مولا نے کہا یہ وہ تمام لوگ ہیں جو رجعت میں واپس آئیں گے۔ امام نے کہا کہ اللہ نے سب کے لیے نہیں کہا کہ دو زندگیاں دو ماتیں، تو وہ جتنے انبیاء، جتنے اولیاء، اوصیاء، مؤمنین، صالحین، صدیقین، شہداء جو رجعت میں واپس آئیں گے، وہ کہیں گے پروردگارہ تو نے ہمیں دو زندگیاں دی تھی، دو موتیں۔ کہ یہ قرآن سے دلیل ہے اہل بیت کے پلٹ کے واپس آنے پہ۔ میں نے قرآن سے آپ کے سامنے 4 دلیلیں پیش کی ہیں، اگر غور فرما رہے ہوں عزیزان گرامی۔ اب آیات 4 آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، احادیث اور بھی زیادہ ہیں۔ میں نے صرف زیارت وارثہ کے اس ایک جملے پہ کہ اشہد اللہ و ملائکتہ و انبیاءہ و رسلہ انی بکم مؤمن و بایابکم موقن، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، انبیاء کو، ملائکہ کو، مرسلین کو، سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، آپ کی اسی دنیا میں پلٹ کے آنے پہ یقین رکھتا ہوں۔ میں یقین رکھتا ہوں، چھٹے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں سید الشہداء سے، میں یقین رکھتا ہوں آپ پلٹ کے اس دنیا میں واپس آئیں گے۔ پوچھا کہ کیا ہوگا؟ کہ سب سے پہلے جو اپنی قبر سے دوبارہ واپس بلایا جائے گا سید الشہداء ہوں گے، حدیث میں۔ کہ کیوں؟ کہا کہ 500 سال حکومت کریں گے اس دنیا میں رجعت کے اندر۔ کہ 70 انبیاء ان کے ساتھ آئیں گے، شہداء آئیں گے، اور بہت سے مومنین آئیں گے، اور پھر امام علیہ السلام بہت سے منافقین و کفار کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے تاکہ ان کو سزا دی جائے۔ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین کہیں مجلس پڑھ رہے تھے پاکستان میں، انہوں نے کچھ پیش کیا، لوگ پہنچے نہیں تو انہوں نے اور تھوڑی سی وضاحت کی، پھر بھی لوگ نہیں پہنچے، داد نہیں دی، تو انہوں نے کوئی نام لے دیا، اس کے بعد بیچارے 6 مہینے کے لیے اندر چلے گئے۔ تو بیچارے اس طرف سے اس طرف آئے تھے، پہنچ گئے ہوں گے۔ اب جب واپس آئے جیل سے، اس کے بعد مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے کچھ کہا، پھر لوگوں نے داد نہیں دی، کہ شیعہ قوم پہ بھی سلام ہے، جب تک جیل نہ بھجوا دیں داد نہیں دیتے۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات پہنچ جائیے۔ تو اب ایک مرتبہ امام زمان علیہ السلام ظہور کے بعد پھر ایک مرتبہ ساری صفائی کریں گے اور بہت سے منافقین و کفار کو بھی سزا دیں گے، تو رجعت کے اندر بہت سوں کو واپس لائیں گے، جس کو جہاں پہ رکھنا چاہیے وہاں پہ رکھیں گے۔ تو بہت سے مقامات کی صفائی ہوگی، اور صفائی ہونے کے بعد پھر بہت کچھ معاجل فرق
اب رجعت کے اندر بے انتہا تفصیلات ہیں، اور رجعت کے اندر بہت سے اور اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ امام السلام تشریف لائیں گے. میں آخر میں انشاءاللہ پیش کروں گا جو روایات کے الفاظ ہیں جو مصائب سے متعلق ہیں. لیکن آج کہ یہ اتنا تفصیلی موضوع ہے اور کچھ ظہور کے علامات سے متعلق میں مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے عزیزان گرامی. میں فضائل پیش کر چکا ہوں، ذرا آئیے ذرا وہ دوسرا پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ظہور سے متعلق ہے اور امام کے دوبارہ آمد سے متعلق ہے، ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ. تو اب علامات میں یہ ہے کہ یہ سارے ایک مرتبہ زمینہ ہموار ہوگا، اور علامات میں یہ ہے کہ دنیا کے اندر جنگیں ہو رہی ہوں گی، بہت بڑی جنگ ہوگی، ایک جنگ عظیم ہوگی جس میں 1/3 دنیا کی آبادی ختم ہو جائے گی. یعنی اب ظاہرا نیوکلیئر وار ہی ہوگی کہ جس میں 1/3 آبادی دنیا کی ختم ہو جائے گی. اور پھر ایک وبا پھیلے گی مشرق کی جانب، اور وہاں پہ بھی 1/3 آبادی اس میں اور ختم ہو جائے گی. تو امام سے پوچھا گا کہ مولا جب 2/3 لوگ ختم ہو جائیں گے، 1/3 جنگوں میں، 1/3 وبا میں، تو باقی کون بچے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا 12واں باقی رہے گا اور ہمارے ماننے والے باقی رہے گا. امام نے ہمارے شیعہ باقی رہیں گے. تو کہا کہ مولا شیعہ کی تعریف کیا ہے؟ یہ میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ شیعہ کی تعریف کیا کہ کون باقی رہے گا، یعنی جو باعمل ہوگا. امام نے کہا نہیں، اگر ہم پہ عقیدہ رکھتا ہوگا تو وہ محفوظ رہے گا. کہا کہ اگر باعمل ہوگا تو بہتر، اگر بے عمل بھی ہوگا تو اگر ہمارا ہے، ہم پہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ باقی رہے گا. مولا نے فرمایا، کہا کہ یہ باعمل بھی ہونا ہماری ولایت کے بغیر بے عملی سے بدتر ہے. اگر میں پہنچا پایا. امام نے فرمایا کہ ہماری ولایت کا اگر عقیدہ رکھتا ہوگا تو عقیدہ رکھنا اس کے لیے کافی ہوگا. کہا کہ مولا کوئی بھی نہیں مرے گا جنگ میں، وبا کے اندر. امام نے کہا نہیں مریں گے، بہت کم، لیکن جو جائے گا وہ شہید ہوگا. کہا کہ لیکن اکثر ہمارے ماننے والے صرف اس وجہ سے بچ جائیں گے کہ وہ ہمارے ماننے والے ہیں. کہ جہاں جنگ ہو رہی ہو وہاں جانا مت، جہاں وبا پھیلی ہو وہاں جانا مت، اور اگر تم وہاں ہو تو وہاں سے باہر مت نکلنا. کہ وبا دوسروں کے لیے ہے، تم محفوظ رہو گے، بس ہماری ولایت کو مانتے رہنا، تمہیں اللہ محفوظ رکھے گا. کہا کہ حالات بہت خراب ہوں گے، تمہیں بھی بے انتہا مصائب سامنے آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، قتل و خون بھی دیکھو گے، لیکن یاد رکھنا ہماری ولایت کی وجہ سے تمہارا ایمان بھی باقی رہے گا اور تمہاری ہر چیز کی اللہ حفاظت کرے گا. کہا کہ تم پریشانیوں میں گھر جاؤ گے، جب تم ہر طرف سے نا امید ہو جاؤ گے کہ پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی، تو یاد رکھو اس وقت ہمارے ولی کی طرف سے، ہمارے امام کی طرف سے، ہمارے حجت کی طرف سے تمہاری رہنمائی ہوگی. وہ تمہیں اس طرح سے نکالیں گے کہ تم سوچ رہے ہوگے کہ اب سارے راستے بند ہو چکے ہیں، کہ وہ تمہارے لیے اس طرح راستے کھولیں گے کہ تم اپنا نقصان کر چکے ہوگے اور صرف ان کی ولایت پہ اعتقاد کی وجہ سے تم مصائب سے نکلو گے. ایسا نہیں ہوا تھا کتنے ممالک کے اندر کہ جہاں لوگ چاروں طرف سے ناامید ہو گئے تھے، اب کہتے تھے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں وہ راستے دکھائیں گے. مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. اب میں نام نہیں لے سکتا ہوں، تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں، ملکوں کے نام نہیں لے سکتا، لیکن کتنی ہی آج زیارات آزاد ہیں، اور ان زیارات کے اطراف میں رہنے والے کہتے تھے کہ نہیں اب ختم ہو چکا، اب کچھ نہیں ہوگا. عزیزان گرامی آج وہی زیارات، عزیزان گرامی جملے کو روک کے پیش کر رہا ہوں، وہ تمام افراد جو کہتے تھے کہ ہم حسین ابن علی کا نام مٹا دیں گے، ان کے نام مٹ گئے. اگر باقی ہے تو حسین ابن علی کا نام باقی ہے. اگر آج زیارت باقی ہے، روضہ باقی ہے، تو حسین کا روضہ باقی ہے. اگر کسی کو دشمن حسین کی کسی قبر کا نشان ملے تو ٹھوکر مار کے کہ اٹھ، بتا تو کہاں ہے، حسین کا نام باقی ہے، حسین کا روضہ باقی ہے، زیارت حسین باقی ہے. آج ہر چیز حسین ابن علی سے وابستہ باقی ہے. عزیزان گرامی لوگ بہت زیادہ کئی مرتبہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اختناق محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ایسا کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. مولا فرماتے ہیں خبردار بہت زیادہ پریشان نہ ہونا، اور اگر زیادہ پریشان ہو تو ہمارے سے توسل رکھنا، ہمارے پہ ایمان رکھنا، یقین رکھنا، ہم تمہاری رہنمائی کرتے رہیں گے. یا بدترین وقتوں کے اندر ہم تمہاری رہنمائی کریں گے. بہت سے حالات ایسے ہو جائیں گے عزیزان گرامی، اب یہ سارے حالات ہوں گے، پھر کیا ہوگا مولا، اور کیا حالات ہو جائیں گے. مولا نے کہا ایمان کو محفوظ رکھنا. اب میں یہاں پہ ایک روایت کو پیش کر رہا ہوں، پریشان ہو کے نہ سنیے گا، بہت بڑے مجتہد سے تصدیق کی ہے، وہ علم رجال کے بھی ماہر ہیں، دراء کے ماہر ہیں. ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مستند ہے، اور انہوں نے اس کو سنایا.
آج ذرا حدیث کو پیش کرتا ہوں. کسی نے کہا چھٹے امام علیہ السلام سے, کہا مولا میرے لیے دعا کر دیں میں جنت میں چلا جاؤں. تو مولا نے کہا ایسی چیز کیوں ہم سے کہہ رہے ہو کہ مانگے جو تمہارے پاس پہلے سے ہے. غور سے سنیے گا, غور سے, کوئی ضائع نہ ہونے دے اس حدیث کو. کہا کہ ایسی چیز ہم سے کیوں کہتے ہو کہ تمہارے لیے مانگے جو پہلے سے موجود ہے. کہا نہیں مولا میں تو دنیا میں ہوں, جنت مانگ رہا ہوں. مولا نے کہا نہیں تم ابھی بھی جنت میں ہو. کہا نہیں مولا میں تو دنیا میں ہوں, مرنے کے بعد جنت میں جاؤں گا. مولا نے کہا نہیں, اسی دنیا میں رہتے ہوئے تمہارا جنت میں مکان موجود ہے. کہا مولا کیسے؟ کہا سنو, یہ مت کہو کہ مولا دعا مانگے میں جنت میں چلا جاؤں. اگر ہماری ولایت رکھتے ہو تو جنت میں ہو, دعا یہ مانگو ہماری ولایت میں باقی رہو. امام نے کہا دعا یہ مانگو کہ اسی ایمان پہ باقی رہو, اس ولایت پہ باقی رہو. ایمان پہ باقی رہنا ضروری ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا, کہا کہ یاد رکھو اپنے اس ایمان کو باقی رکھنا, ایمان ضائع مت ہونے دینا. کہا آخری زمانے میں ایمان کا بچانا زیادہ مشکل ہوگا. کہا بعض اوقات ہمارے ہی ماننے والوں میں بیٹھو گے ایمان ضائع کر دیا کریں گے. یہ الفاظ ہیں امام علیہ السلام کے. کہا مولا یہ جو پیغمبر نے کہا کہ 73 فرقے بنیں گے, امام نے کہا کہ یہ 73 فرقے سارے انہی میں ہیں. کہا کہ نہیں. کہا 13 ہمارے والوں میں بھی ہیں. کہا ہمارے 12 میں سے ایک کا منکر سب کا منکر ہے. اگر میں بات پہنچا گیا ہوں, ایک کا منکر سب کا منکر ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں میں تو ایک امام کو نہیں مانتا, 11 کو مانتا ہوں, میں تو 6 کو مانتا ہوں, 4 کو مانتا ہوں, 3 کو مانتا ہوں, 1 کو مانتا ہوں. اگر پہنچ رہی ہو بات, میں 1 کو مانتا ہوں, نہیں. کہ 12 کو ماننا ضروری ہے. کہ 12 کا ماننا ضروری ہے. 12 کے 12 اماموں کو مانو گے تو کہا پھر تم ہمارے ماننے والے ہو. کہ ہماری اسی ولایت پہ باقی رہنا. توجہ چاہوں گا مجمع کی ساتھ. امام فرماتے ہیں 12 کی ولایت کا ماننا, اس پہ باقی رہنا. کہ آخری زمانے میں ہوگا کیا, کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ایمان ضائع کر دیا کریں گے. آپ نے ایک حدیث سن رکھی ہوگی, میں نے بچپن میں سنی تھی تو میں ہمیشہ پریشان رہتا تھا. پھر یہاں تک کہ تحقیق کر کے وہ حدیث بہت بعد میں سمجھ میں آئی, بہت دیر سے سمجھ میں آئی. یعنی طالب علمی کے دور میں بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ یہ کیا حدیث ہے کہ مومن صبح جائیں گے تو با ایمان ہوں گے, شام کو لوٹیں گے تو بے ایمان ہوں گے, پھر صبح کو جائیں گے تو بے ایمان ہوں گے, شام کو لوٹیں گے با ایمان ہوں گے. اب میں اکثر یہ سمجھتا تھا کہ صبح جائیں گے تو جب با ایمان چلے گئے واپس لوٹیں گے اب ایک ہی دفعہ میں بے ایمان ہو گئے بس. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. ایمان کا گراف کیسے چلے گا؟ اگر گراف بنے گا تو ایسے جیسے ویوز چلتی ہیں سمندر کی, لہریں چلتی ہیں, کہ کبھی با ایمان بے ایمان, با ایمان بے ایمان. کہ اسی طرح سے تاریخ میں دیکھ لو کہ بہت سے ایمان کے عروج پہ دنیا میں گئے اور بہت سے زوال پہ دنیا سے گئے. نہیں پہنچا پایا ہوں یا پھر گھبرا کے سن رہے ہیں بہت زیادہ. اب میں نام نہیں لے سکتا ہوں لیکن چند نام جلدی لے دوں گا. جناب حور کا ان کا بھی ایمان ویریشن تھا نا, بہت زیادہ پریشان رہتے تھے. کبھی اگر ایمان کہیں بالکل گراف لو ہوتا تھا, بہت ہی پس ہوتا تھا, تو لجام فرس میں ہاتھ ڈالا سید الشہداء کے, روک دیا, آپ جا نہیں سکتے, مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا. امام نے کہا ثقلت کو امک, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اب یہ جناب سید الشہداء نے کیوں کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ کیونکہ جناب حر کو سوچنے پہ مجبور کر رہے تھے. جب کہا نا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تو حضرت حر نے ایک ہی جملہ کہا تھا نا کہ حسین اگر مجھے کسی اور نے کہا ہوتا تو میں یہی جملہ پلٹا دیتا, لیکن میں مجبور ہوں, آپ زہرا کے بیٹے ہیں. تو اب کیا کیا سید الشہداء نے 2 محرم کو حضرت حر کو سوچنے پہ مجبور کیا, اور انہوں نے سوچنا شروع کیا, حر زہرا کے بیٹے کو مارے گا, تیری اتنی جرت. اب سوچتے رہے, روتے رہے کہ پروردگارہ میں کیا کروں, میرا دل اس طرف ہے. 9 محرم کو سید الشہداء نے مہلت مانگی نہیں تھی, حر کو مہلت دی تھی کہ ادھر سے ادھر آ جائے. اب ایک مرتبہ جب کہا نا کہ 8 کا دن گزر گیا, 9 کی شب آ گئی, تو سید الشہداء نے کہا عباس ذرا کہہ دو کہ 1 رات کے لیے مہلت باقی رکھیں, آج صبح جنگ نہیں کریں گے ہم, 1 دن کے لیے رک جاؤ. تو ایک مرتبہ رک گئے. جناب حر فوراً پلٹے. اب میں مسائل میں نہیں جانا چاہتا. جب بیٹے نے پوچھا یا غلام نے پوچھا یا بھائی نے پوچھا, تینوں روایات موجود ہے, کچھ نے کہا تینوں موجود تھے, کہ آقا کیا بات ہے, گھبرا کیوں رہے ہیں, ہاتھ پاؤں کیوں کہاں پر ہیں آپ کے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ لشکر یزید میں سب سے دلیر کون ہے, بہادر کون ہے, ہم آپ کا نام لیتے, کہاں پر ہیں آپ؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا مجھے جناب سیدہ سے ڈر لگتا, کہا مجھے بی بی سے بہت خوف آتا. کہا کیوں ڈر رہے ہو؟
کہا ادھر زہرا کا بیٹا ہے۔ کہا پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا میں ادھر جہنم دیکھ رہا ہوں، ادھر جنت دیکھ رہا ہوں، حسین کی طرف جنت ہے۔ کہا میں حسین کی طرف جنت دیکھ رہا ہوں، یزید کی طرف جہنم دیکھ رہا ہوں۔ کہا پھر کیا سوچا؟ کہا سوچ رہا ہوں جنت میں چلا جاؤ۔ کہا پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا میں جا رہا ہوں۔ اب اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں، دیکھتے نہیں کتنی گرمی ہے، میرا گھوڑا بہت پیاسا۔ اچانک کسی خیمے سے آواز آئی العطاش، فوراً تڑپنے لگے۔ کہا جانور پانی پی رہے ہیں اور زہرا کی اولاد پیاسی ہے۔ اب تڑپنے لگے جناب حر کا پروردگارہ یہ میں نے حسین کا راستہ روکا تھا۔ میں صرف مثال پیش کر رہا ہوں کہ میں نے راستہ روکا تھا۔ فوراً اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ کہا بابا کیوں؟ آپ تو آزاد ہے، غلاموں کے ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے۔ کہا بیٹا ان ہاتھوں نے حسین کی زلجنا کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، میں حسین کا مجرم ہوں، میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ جب ہاتھوں کو باندھا پھر کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں ان نگاہوں سے حسین کو دیکھ نہیں سکتا، میں مجرم ہوں حسین کا۔ تو آنکھوں پہ بیٹے نے پٹی باندھ دی۔ وہاں پہ سید الشہداء نے آواز دی کہ عباس استقبال کرو، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ تو جناب عباس کو آتا دیکھنا، جناب عباس کا بہت زیادہ روب تھا، لشکر یزید پہ بہت خوف طاری تھا۔ تو کہا کون آ رہا ہے، کس کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ کہا بیٹا ان سے کہہ دو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ تو فوراً بیٹے نے آواز دی، کہا کہ ہم لوگ جنگ کے لیے نہیں آ رہے۔ کہا میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ تو فوراً حضرت حر نے کہا کہ یہ تو مجھے یقین ہو گیا کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا، کنواں پیاسے کے پاس آ گیا۔ کہا اس سے بڑا کسی کو سعادت کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو فوراً ہاتھوں کو کھولا، ان کی آنکھوں سے پٹی کھول دی۔ تو جناب حر فوراً قدموں میں جا کے گر گئے، سید الشہداء کے پاؤں کو چومنے لگے۔ تو امام حسین نے دونوں بازو پکڑے، تھاما اور سر کو اٹھا کے کہا کہ حر کیا بات ہے، تم تو بہت دلیر ہو، شجاع ہو۔ کہا کہ حل من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں آپ کا گنہگار ہوں۔ کہا کہ حر جا میں نے تجھے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا۔ کیوں جناب سیدہ کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ جناب حر نے جناب سیدہ کی وجہ سے ساتھ دیا تھا، جناب سیدہ کے لیے ساتھ دیا۔ فوراً کہا کہ جا میری ماں فاطمہ نے بھی معاف کر دیا۔ تو اب بہت روئے۔ کہا کہ اگر آپ نے واقعا معاف کر دیا ہے نا تو پھر سب سے پہلے مجھے لڑنے کی اجازت ہے، سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ تو کہا حر آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن ہمارے خیمے میں پانی نہیں کہ ہم پانی پلا سکیں۔ جب یہ کہا نا کہ پانی نہیں کہ پانی پلا سکے تو اب جناب حر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ مولا یہ میری وجہ سے پانی بند ہوا، مجھے معاف کر دیں۔ کہا کہ ہم نے معاف کر دیا۔ تو کہا کہ اگر آپ نے واقعا معاف کر دیا تو سب سے پہلے مجھے جانے دیں۔ تو میں انشاءاللہ آخر میں پیش کروں گا، لیکن عزیزان گرامی اب جناب حر کا ایمان جب اپنی معراج پہ تھا تو حسین کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب بہت سی یہی جو روایات ملتی ہیں کہ کتنے ہی لوگوں کا صبح کو ایمان نہیں ہوگا، شام کو پلٹ کے واپس آ جائے گا، یعنی بعض اوقات صبح انسان ایمان کھو دے گا لیکن واپس، یعنی ہر روز انسان کا۔ اب معصوم کہتے ہیں جب دعا مانگنا تو یہ دعا مانگنا کہ پروردگارہ جب تم موت عطا کرے تو مجھے ایمان پہ موت عطا کرنا، ایمان پہ موت۔ اب تک توجہ ہے مجمع کی؟ مجھے نہیں معلوم اگر آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں، میں آخر میں پیش کروں گا سارے مسائل۔ تو اب جناب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان پہ موت کو طلب کرنا، آخری زمانے میں سب سے جو اہم چیز ہوگی وہ ایمان پہ موت ہوگی، کہ ایمان پہ موت ہو۔ اور کتنی دعائیں ہیں، قنوت ہیں، کتنی ہی اور تعقیبات ہیں جس کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ انسان ایمان مانگے۔ اب آخری زمانے کے اندر اب ایسے بہت سے اور مل جائیں گے کہ جو جناب امیر علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے، کبھی ساتھ دیتے تھے کبھی مخالف ہوتے تھے۔ تو اب کبھی ایمان ان کا ایمان نچلے درجے پہ ہوتا تھا، کبھی بہت بلند درجے پہ ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی اب دعا یہ مانگیں محرم میں، سفر میں، ماہ رمضان میں ہمارا ایمان اپنی معراج پہ ہوتا، جب چلے جاتے ہیں تو بعض کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ دعا یہ مانگیں کہ ہمیں جب یہ ایمان کمزور ہو رہا ہو تو فوراً دوبارہ امام سے توسل کریں کہ مولا ہمارا ایمان بلندی پہ باقی رہے، اور اگر ہمیں موت آئے تو ایمان کے ساتھ موت آئے۔ مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پا رہا ہوں اس بات کو کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں، فضان گرامی۔ اسی لیے ایمان، اس ایمان پہ باقی رہنا، انسان کے ایمان ضائع نہ کریں، ایک پہلی چیز ہے، بنیادی چیز۔ دوسری جو چیز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آخری زمانے کے اندر امام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کی علامات میں سے علامت یہ ہے، سننا چاہ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ امام فرماتے ہیں آخری زمانے کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ
افراد کا صرف ایمان ضائع نہیں ہوگا، بلکہ کچھ ایسی علامات امام نے بتائیں، کہا کہ اس طرح کے موسم ہوں گے کہ سردیوں میں گرمیاں، گرمیوں میں سردیاں، یہ شاید گلوبل وارمنگ کا تصور پیش کر رہے ہیں، کہ حکمرانوں کے اندر مستورات، خواتین جو وہ حکمران ہوں گی ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، کہ آخری زمانے کے اندر دینہم دنانیرہم، بہت سے لوگوں کا دین ان کی کرنسی، ان کی دولت ہو جائیں گی، وہ اسی کو اپنا دین سمجھنے لگیں گے۔ سخت جملے ہیں لیکن اب سن لیجئے گا سب لوگ۔ پھر کیا قبلتہم نساء، ان کی جو بیویاں ہوں گی وہ ان کا قبلہ و کعبہ بن جائیں گی۔ اور آخری زمانے میں اور کیا ہوگا، کہا کہ قرآن صرف تحفوں کے لیے رہ جائے گا، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، مسجدیں سجاوٹ کے لیے ہوں گی، بسانے والا کوئی نہیں ہوگا، کہ علماء پہ عمل ہو جائیں گے، لباس ہوگا، کہا کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات لوگ ان سے متنفر ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، کہا ہمارے علماء سے، آخری زمانے کے علماء سے ہماری تعلیمات لے لینا، ان کے کردار سے ہماری وجہ سے دور مت ہونا، کہا اگر عالم کو باعمل پاؤ تو فوراً اس کے گرویدہ ہو جانا، قریب ہو جانا، کہا اگر کوئی آخری زمانے میں عالم ربانی ہو تو اس کو دیکھنے سے ہماری بھی یاد تازہ ہوگی، اور اگر کا فاسق ہو تو اس کی وجہ سے ہم سے بھی دور ہو جاؤ گے، اس لیے تعلیمات لینا۔ خدا ایسے وقت سے محفوظ رکھے کہ ہم ہر برائی سے محفوظ رہیں۔ توجہ تو ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ تھوڑی سی دیر اور چلیں گے میرے ساتھ؟ تو آئیں ذرا تھوڑی سی تلخ اور سخت باتیں سن لیجیے کہ آخری زمانے سے متعلق ہیں۔ کہا اور کیا ہوگا، مولا کیا ہو جائے گا آخری زمانے کے اندر؟ کہا ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ 3 کیفیتیں طاری ہوں گی۔ پیغمبر اسلام نے کہا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ یذهبون من العلماء، لوگ یفرون من العلماء، لوگ علماء سے ایسے فرار کریں گے، کما تفر الذئب غنم عن الذئب، جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑیے سے فرار کرتے ہیں، کہ لوگ علماء سے دور اتنے ہو جائیں گے، ان کو دین کا دشمن سمجھنے لگیں گے۔ کہ پھر یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ اس کے بعد 3 چیزیں ہو جائیں گی۔ یسلط اللہ علیہم الجبائر، اللہ ظالم جابر بادشاہوں کو، حکمرانوں کو ان پہ مسلط کر دے گا جو ان پہ رحم نہیں کھائیں گے۔ یذهب البرکۃ من مالہم، ان کے مال اور دولت سے برکت اٹھ جائے گی، جتنا بھی کما لیں گے پورا نہیں پڑے گا۔ اور یذهبون من الدنیا بلا ایمان، اور دنیا سے بے ایمان اٹھیں گے، کیونکہ آخری وقت میں کوئی ان کو ائمہ کے نام کہلانے والا نہیں ہوگا، کوئی یاسین پڑھنے والا نہیں ہوگا، سورہ صافات دہرانے والا نہیں ہوگا۔ کہ آخری زمانے کے اندر بہت سے لوگ اس لیے بھی بے ایمان چلے جائیں گے کیونکہ علماء سے، علم سے دور ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو دین بھی سکھائیں، دیندار بھی بنائیں، اور علماء کی صحبت بھی اختیار کرنے کا ان کو یہ سبق دیں۔ عزیزان گرامی، اب کیا ہوگا آخری زمانے میں؟ امام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو دشواری ہوگی وہ حج و زیارات کے لیے ہوگی۔ ایک ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ جو امیر ہوں گے وہ حج اس لیے کیا کریں گے کہ وہاں پہ جا کے ہالیڈے کر لیں، کوئی اچھا ہوٹل مل جائے، چلیں ہالیڈے پہ جانا ہے تو میں لندن کیوں جاؤں، پیرس کیوں جاؤں، میں مکے چلا جاؤں گا، مدینہ چلا جاؤں گا، کہیں اور چلا جاؤں گا۔ یہ سخت باتیں سن لیجئے تھوڑی سی۔ تو آخری زمانے میں بہت سے امیر لوگ ہوں گے، اور متوسط طبقہ کا، متوسط طبقہ اس لیے جائے گا حج و زیارات پہ، عمرے کے لیے، تاکہ وہ تجارت کر لیں۔ کا غریب ریاکاری کے لیے جائے گا کہ اب سب نے کر لیا حج، میں نے حج نہیں کیا ہے، میں نے عمرہ نہیں کیا، میں نے زیارات نہیں کی۔ کہا نہیں، اپنے نیتوں کو خالص رکھنا، جو کچھ کرنا اللہ کی خاطر کرنا، امام کی خاطر کرنا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ 7 تک لوگ ابھی تک میرے ساتھ ہیں۔ کبھی آخری زمانے کے اندر حالات ہوں گے، کہا مولا اس وقت جب یہ سارے حالات خراب ہو جائیں، کہ بس ایک بات کا یقین رکھنا کہ تمہارے امام تمہاری ہر بات کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا اس جملوں کو۔ کہا کہ مولا جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو، عادل بہجت سے سوال کیا گیا نا، یہ ایک طالب علم نے جا کے سوال کیا، شیخ محمد تقی بہجت، نام سن رکھا ہوگا سب لوگوں نے، ان سے پوچھا کہ آقا آیا امام زمانہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں سنتے ہیں؟ تو آقا بہجت نے کہا کہ ابھی یہ جو تم نے سوال کیا نا، اس سے پہلے کہ میں سنوں امام نے سن لیا، کہ اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ تم سنو امام زمانہ نے سنا، کہ ہمارے امام ہم سے پہلے ہماری بات کو سنتے ہیں، ہم سے پہلے جواب دیتے ہیں۔ جب کسی نے کہا نا کہ مولا میرے لیے دعا کر دیجئے، کسی سے کہا کہ مولا سے درخواست کر دینا میرے لیے دعا کریں، امام نے کہا میرا پیغام دینا، میں تم سے غافل کب تھا کہ تم دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہو، میں غافل کب ہوتا ہوں؟ مجھ سے بات تو کیا کرو، میں جواب بھی دیتا ہوں، تم اپنے گناہوں کی وجہ سے سن نہیں پاتے ہو، میں تم سے کلام کرتا ہوں، کہ مجھ سے بات کیا کرو، جب تم بات کرتے ہو میں سنتا ہوں۔ کہ تنہائی میں بیٹھ کے کہا تو کرو، یا صاحب زمان مولا ہم بالکل دنیا میں مظلوم ہو گئے، یتیموں کی طرح رہ رہے ہیں،
اور پھر کہا آخری زمانے میں ایک بات کا خیال رکھنا، ہر 4 سال میں ایک مرتبہ حسین ابن علی کی زیارت ضرور کرنا۔ اب یہ روایت میں ہے کہ مولا کیوں؟ کہ جب دولت ہو تو زیارت کریں، جیسے حج کے لیے استطاعت واجب ہے۔ امام نے کہا نہیں، جب دولت نہ ہو تو پھر ضرور کرنا۔ بہت پریشان ہو کے سن رہے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں جب صحت ہوگی تو زیارت کے لیے جاؤں گا، دولت ہوگی تو زیارت کے لیے جاؤں گا، حالات اچھے ہوں گے تو زیارت کے لیے جاؤں گا۔ مولا نے کہا نہیں، حالات اچھے ہوں یا حالات برے ہوں زیارت پہ جانا۔ کہ مولا جب صحت اچھی ہوگا، نہیں، بیمار ہو تب بھی جانا، صحت وہاں سے لے کے آنا۔ کہ مولا جب دولت ہو تو جاؤں گا، نہیں، جب دولت نہ ہو تو وہاں جانا، مولا سے لے کے آنا۔ بھئی سنیے گا، سب کے سب سنیں۔ کہ مولا ہمیں جانتے ہیں کہ سنو، حسین ابن علی جو زیارت کے لیے آتا ہے اس کو اس کے نام سے جانتے ہیں، اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں، اس کے شجرے سے جانتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا ہے، کون آ رہا؟ کہ جب زیارت کرنے جاؤ تو امام ہر ایک اس کے نام سے پہچانتے ہیں۔ آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب زیارات پہ بہت سے لوگ جانے والے ہوں گے، چہلوں کے لیے کچھ آداب پیش کر دوں آپ لوگوں کے لیے۔ کہ سب کی زیارت کے لیے جانا تو سفید لباس میں جانا۔ ائمہ کی زیارت کے لیے مستحب یہ ہے سفید لباس میں جانا۔ کفن سفید ہوتا ہے نا، کیا لیکن سید الشہداء کی زیارت کے لیے سیاہ لباس میں آنا۔ کہ کیوں؟ کہ وہ جو سب سے پہلے بہنیں آئی تھی، وہ جو بیٹا آیا تھا وہ سیاہ لباس میں آئے تھے۔ سنیں گے کہ ہر امام کی زیارت کے لیے جانا تو پہلے غسل بجا لانا، خوشبو لگانا، نیا لباس پہننا اور نیا لباس پہن کے زیارت کرنا۔ کہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاؤ تو کہ وہی گرد و غبار والے کپڑے جن پہ دھول لگی ہوئی ہو، کہ انہی کپڑوں میں جانا۔ کا کیوں؟ کہ وہ جو پہلے بہنیں آئی تھی، جن بہنوں نے سب سے پہلے زیارت کی تھی نا، وہ آوازیں دے دے کے کہتی تھی بھیا ہم شام سے چل کے آئے، ہمارا استقبال کرو، بھیا ہمیں بلا لو، ہم بہت دور سے چل کے آئے۔ تو اب روایت کے الفاظ ہیں، امام نے کہا کہ جب مولا سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاؤ تو کہ انہی گرد آلود کپڑوں میں جاؤ۔ اب آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ تفصیل سے مسائل پیش کروں گا آج، کہ انشاءاللہ سب میرے ساتھ رہیں گے۔ عزیزان گرامی، جناب حر نے جب آنے کے بعد کہا تھا نا، مولا سے کہا کہ مولا مجھے سب سے پہلے اجازت دیں، میں زیارات کی ساری چیزوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں آج، اگر پیش کر پایا۔ کہ مولا مجھے سب سے پہلے اجازت دیں، اگر آپ راضی ہیں۔ کہا کہ ہاں میں راضی ہوں، اجازت ہے۔ کہ مولا جب میں نے اونچی آواز سے بات کی تھی نا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا لین کلامک یا شیخ، اے حر ذرا آرام سے گفتگو کر، تو اکیلا، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، میری بہنوں نے کبھی کسی کو مجھ سے بلند آواز سے بات کرتے نہیں سنا، آواز کو نرم کر۔ جب ایک مرتبہ کہا نا، کہا کہ مولا مجھے مہلت دیں گے، میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں، مجھے ایک مرتبہ معافی مانگ لینے دیں۔ مولا نے کہا حر اجازت ہے۔ تو جناب حر آئے، اس خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے جہاں جناب زینب ام کلثوم تھی، اور ایک مرتبہ آواز دی۔ گھوڑے پہ سوار تھے، سر پہ خول پہن رکھا تھا۔ اے عصمت و تطہیر کی پروردہ بیوی ہو، اے رسول کی نواسی ہو، اے زہرا زادی ہو، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے بھائی کو اس حالت میں پہنچانے والا ہوں، میں آپ کا مجرم ہوں۔ اور ایک جملہ کہا کہ روز قیامت اپنی ماں زہرا کو میری شکایت نہ کیجیے گا، اپنی ماں زہرا سے میرا شکوہ نہ کیجیے گا۔ جب یہ جملہ سنا نا تو بیویاں اونچی آواز سے رونے لگی، تو جناب زینب کے رونے کی آواز حر کے کانوں میں آئی۔ حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، خول اتارا، سر پیٹنا شروع کیا، خاک سر میں ڈالنے لگے۔ کہا حر تجھ سے بدبخت کون ہوگا، تو نے علی کی بیٹی کو رلایا۔ جب یہ کہا نا سر پیٹنے لگے تو جناب زینب نے آواز دی، کہا حر میں روز قیامت اپنی ماں زہرا سے تیری شفاعت کروں گی، میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دے، اس نے ہمارے بھائی کا ساتھ دیا تھا۔ کہا حر میں اپنی ماں سے تیری شفاعت کروں گی۔ بہت روئے جناب حر، بہت روئے، اٹھے آئے، اور آنے کے بعد کہا بیٹا پہلے تم چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد تم جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مرتا دیکھو تمہارا حوصلہ پست ہو جائے، تم گھبرانے لگو، پہلے تم چلے جاؤ، دیکھیں گے میری طرف۔ تو جناب حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، وہ لڑنے کے لیے گیا، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ گر گیا۔ جیسے ہی حر کا بیٹا گرا نا تو اس نے آواز دی، کہا بابا میری مدد کو آنا، میں گر گیا ہوں۔ جناب حر بڑی تیزی سے آگے بڑھے کہ میں بیٹے کو اٹھاؤں، میرا بیٹا گر گیا، گھوڑے سے گر گیا۔ جب پہنچے نا لاشے پہ تو دیکھا امام حسین پہلے سے موجود ہے، سید الشہداء پہلے سے موجود ہے، اور امام حسین نے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا ہوا،
جناب حر پہنچے اور آکے جملہ کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے میں؟ مولا ہٹ جائے، میں اپنے بیٹے کا لاشے خود اٹھا لوں گا۔ تو مولا نے ایک جملہ کہا حر جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ، حر پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہارے بیٹے کے لاشے کو اٹھاؤں گا۔ کہا نہیں مولا یہ غلام زادہ، کہا نہیں حر بیٹے کا معاملہ، جوان بیٹے کے لاشے کو باپ کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے نا تو کوئی امام حسین سے کہنے والا نہیں تھا مولا جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، کوئی حسین کو روکنے والا نہیں تھا، کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ مولا ہم لاشا اٹھا لیتے ہیں۔ بس بھئی جناب حر نے جب ایک مرتبہ دیکھا نا کہ سید الشہداء نے لاشا اٹھا لیا، عزیزان گرامی یہ میں ساری تفصیل سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے زیارت سے متعلق آج مطالب پیش کرنے۔ روایت یہ ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ پہنچی نا، شام سے پہنچی، تو امام سجاد جب آ رہے تھے، اب یہاں پہ سارے میں مسائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو زیارت پہ جا رہا ہے۔ آداب زیارت یہ ہیں کہ ایک دوسرے کا زیارت میں خیال رکھو۔ چوتھے امام کہتے ہیں جو بھی میرے بابا کی زیارت کے لیے جائے نا اپنا خیال نہ رکھے، دوسروں کا خیال رکھے۔ وہ جو دوسرے زائر آئے ہیں نا ان کا خیال رکھنا، انہیں پوچھتے رہنا پانی کی پیاس تو نہیں ہے، تم بھوکے تو نہیں ہو، رہنے کی جگہ ہے، کہ میرے بابا کے زائرین کا پوچھتے رہنا۔ مولا نے کیا کہا؟ بنی اسد کو بلایا کہ بنی اسد دیکھو یہ تم سے زمین میں نے خرید لی ہے نا، پیسے دے دی ہے نا؟ کہا مولا، کہ یہ زمین میں نے تمہیں بخش دی ہے، زمین تم رکھ لو۔ کہا مولا جب پیسے دے دیے تو واپس کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بس میرے 3 کام کر دینا، زمین بھی تم رکھ لو، پیسے بھی تم رکھ لو، 3 کام کرنا۔ کہا مولا کیا کام ہے؟ کہ ہماری قبریں بنا دینا، ہمارے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہے، علی اکبر کا لاشا دھوپ میں نہ پڑا رہے، کہ ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ کہ مولا لاشیں دفنانا تو واجب ہے، آپ پھر بھی وصیت کر رہے ہیں؟ کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عبید اللہ ابن زیاد کا خوف ہو، لاشیں دفنا دینا۔ کہ مولا ہم لاشیں دفنا دیں گے۔ مولا دوسرا کام کیا ہے؟ کہ اگر میرا کوئی زائر آئے نا اور پوچھے قبریں کہاں ہیں تو ہماری قبروں کے نشان بتا دینا، بتا دینا کہاں حسین کی قبر ہے، کہاں علی اکبر کو دفنایا، کہاں قاسم، کہاں عباس، کہ ہماری قبروں کے نشان۔ کہ مولا آپ نے کہا 3 فرمائش ہے، تیسری فرمائش کیا ہے آپ کی؟ کہ اگر میرا کوئی غریب زائر آئے اسے 3 دن تک مہمان رکھنا، اسے کھانا ضرور کھلانا، اسے پانی ضرور پلانا۔ تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا، مولا نے کہا 3 دن مہمان رکھنا۔ کوئی 3 دن کا بھوکا پیاسا گیا تھا، کہا کہ میرے کسی زائر کو بھوکا نہ رہنے دینا، کسی کو پیاسا نہ رہنے دینا، کھانا ضرور کھلانا، پانی ضرور پلانا، کہنا تو حسین کا زائر ہے، بھوکا پیاسا مت جا۔ یہ امام حسین نے وصیت کی اپنے زائرین کے لیے۔ سنیں گے اب؟ آئیں ذرا میری طرف دیکھیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر دیکھ نہ سکے تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا۔ جب کوئی یتیم ہو جاتا نا، جب کسی کا کوئی باپ مارا جائے، بھائی مارا جائے، چچا مارا جائے، اسے بڑی حسرت ہوتی ہے مجھے کوئی گلے لگا کے پرسا دے، کوئی مجھ سے پرسا لے۔ امام سجاد کو واقعہ کربلا کے بعد کسی نے گلے نہیں لگایا تھا، کسی نے پرسا نہیں دیا تھا، کسی نے پرسا نہیں لیا تھا۔ جب امام سجاد لٹ کے شام سے واپس کربلا پہنچے تو امام کسی اپنے کو تلاش کر رہے تھے، اتنے میں دیکھا سامنے جناب جابر کھڑے ہیں۔ امام خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے سے لگایا، کہا جابر ہاں ہونا قتل رجالنا، یہاں میرے بابا کو ذبح کیا۔ جابر میرے بھیا علی اکبر کے برچھی لگی، علی اصغر کے تیر لگا، چچا عباس کے بازو قلم ہوئے، جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، جابر میری پھپھیوں کی چادریں لوٹی گئے۔ جناب جابر رونے لگے، بہت بلند آواز سے رو رہے تھے۔ جناب جابر جب زیادہ روئے نا، کہا مولا بڑے مظلوم ہے، کہا جابر مجھے کسی نے پرسا نہیں دیا، میں یتیم ہو گیا، کسی نے گلے سے نہیں لگایا۔ ادرکم اللہ، خود ہی امام نے آواز دی، کہا جابر آپ ذرا کچھ دور چلے جائیے۔ کہا مولا میں تو نابینا ہوں، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، مجھے پتا ہے آپ کی پھپھیاں ساتھ ہیں۔ کہا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں۔ کہا مولا آپ کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ کہ میری پھپھیاں بھی بین کرے گی، کوئی بیٹے کو بلائے گی، کوئی بھائی کو روئے گی، کوئی
کوئی علی اکبر کو یاد کرے گی، ابھی یہ چیخوں پکار کریں گی بلند آواز سے، جابر میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میری پھپھیوں کے کوئی بہن سنے۔ اجرکم اللہ، میں تمام کر دیتا لیکن یہاں مصائب تمام نہیں ہوتے۔ سنیں گے روایت کے جملے سنیں گے۔ امام سجاد نے ایک مرتبہ دیکھا، پوچھا جناب زینب کبریٰ نے، بیٹا سجاد میرے بھیا حسین کی قبر کون سی ہے؟ امام نے اشارہ کیا کہ پھپھی اماں یہ میرے بابا کی قبر ہے۔ کچھ دیر تک بیویاں روتی رہی، پھر امام نے آواز دے کہ پھپھی اماں اٹھ جائیے، بس کیجئے۔ پھپھی اماں ذرا بیویوں سے کہے کچھ دور چلی جائیں۔ کہا بیٹا سجاد کیوں دور چلے جائیں؟ کہ میں اپنے بابا کے سر کو ان کے جسم سے ملحق کروں گا، ابھی جب میں قبر دوبارہ کھودوں گا، جب میں لاشے کے ساتھ سر کو رکھوں گا، آپ لاشے کو دیکھ نہیں پائیں گی۔ آپ نے پہلے دیکھا تھا جب لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ امام سجاد نے برداشت نہیں کہ پھپھیاں دیکھیں کہ کس حالت میں۔ سنیں گے جملے؟ آئیں ذرا میں روک کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ روایت کے الفاظ ہیں، امام کا جب ظہور ہوگا نا، امام زمانہ علیہ السلام کا، تو امام مکے سے مدینے آئیں گے، مدینے سے سب سے پہلے کربلا جائیں گے۔ جب کربلا پہنچیں گے، روایت کے الفاظ ہیں، امام اپنے نالین اتارے ہوئے ہوں گے، ننگے پاؤں، ننگے سر ایک مرتبہ۔ جب امام حسین کے حرم کی طرف بڑھیں گے، ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوں گی، ہر آدمی رو رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ امام ذریعہ مقدس پہ جائیں گے۔ روایت کے الفاظ ہے، جیسے ذریعہ مقدس کی طرف بڑھیں گے نا، تو ایک مرتبہ دروازہ کھولا جائے گا، امام ذریعہ میں داخل ہوں گے، قبر میں دونوں ہاتھ ڈالیں گے، ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے، قبر سے ایک لاشا اٹھائیں گے، سارے رونے والے کہیں گے مولا یہ کون ہے؟ کہیں گے مجھے یہ بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا؟ علی اصغر کو کیوں تیر مارا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام آگے کہیں گے اے میرے جد حسین، اب میں صبح و شام آپ پہ گریہ کروں گا، بدل دموع دمہ، اگر میرے آنسو خشک ہو گئے تو میں خون کے آنسو بہاؤں گا۔ اے میرے مولا، اے میرے جد حسین، جب میری پھپھیاں آپ پہ روتی تھی، انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، انہیں روک دیا جاتا تھا، رونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو تو کوئی تازیانہ نہیں مارتا تھا۔ جب بھی جناب زینب روتی تھی، شمر تازیانہ مارتا تھا۔ رونا بند کر دو، امام زمانہ کہیں گے اے میرے جد حسین، میری پھپھیوں کو روکا گیا تھا لیکن میں صبح و شام روؤں گا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر کیا کہیں گے؟ میں صرف آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ امام زمانہ کی زیارت نہیہ کو جا کے پڑھیں، میرا سلام ہو میرے جد کے کٹے ہوئے گلے پہ، میرا سلام ہو میرے جد کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، میرا سلام ہو اس گردن پہ جسے پشت سے ذبح کیا۔ پھر امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس مخزن امامت پہ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، جب شمر سینے پہ سوار تھا، آخذٌ بِلِحْيَتِهِ، ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا۔ میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے سے بار بار کہتی تھی او شمر چھوڑ دے، یہ نواسہ رسول ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس میں مختصر سے دعا کراؤں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ میں بھی دیکھ رہا تھا مختلف چینلوں نے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں نا، کسی زائر کی بھیجی تھی ویڈیو، مختلف کلپ آ رہے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ایک بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ آپ چل نہیں پا رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا سامنے دیکھ رہے جو حرم نظر آ رہا ہے، وہ حسین ابن علی کا حرم ہے، میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا بہت بوڑھے ہیں، چل نہیں پا رہے؟ کہا میں سید الشہداء کی بہنوں سے زیادہ مظلوم نہیں ہوں۔ کہا وہ بیویاں چل کے آئی تھی، میں بھی چل سکتا ہوں۔ کہا چھوٹے چھوٹے قدم کیوں لے رہے ہیں؟
کہا دو وجہ سے، ایک تو مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میں 80 برس سے زیادہ ہوں، میرے پاؤں بہت کمزور ہیں، دوسرے میں نے علماء سے سنا کہ امام سجاد نے کہا تھا ہر قدم پہ حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو میں اس لیے چھوٹے قدم لے رہا ہوں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ بس بھئی اب ذرا ہاتھوں کو بلند کیجیے گا کہ واسطہ پیش کروں جو زیارات پہ جا رہے ہیں ان کے لیے۔ آپ جائیں گے مسلسل تبرک ملتا رہے گا، پانی ملتا رہے گا۔ وہ جو بیویاں سب سے پہلے زیارت کے لیے آئیں تھیں نا، وہ بڑی مظلومیت کے عالم میں آئی تھی، ہر بیوی پورے رستے میں کسی نہ کسی کو یاد کر رہی تھی، کوئی جناب سکینہ کو یاد کر رہی تھی، کوئی جناب علی اکبر کو یاد کر رہی تھی۔ آئیں ذرا میں جملے کو پیش کر رہا ہوں۔ جب جناب علی اکبر کو سر کو دیکھا نا کسی عیسائی خاتون نے حلب میں، جب شام جا رہے تھے یہ سر، تو وہ سر کو دیکھ رہی تھی، دیکھے چلی جا رہی تھی۔ جناب علی اکبر بہت خوبصورت تھی، بوڑھی خاتون دیکھ رہی تھی۔ جناب لیلہ کو کون بتایا کہ اب بیٹے کو نظر نہیں لگے گی، ماں کا دل تھا، تو فوراً کہا کہ کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو میرے بیٹے کو؟ کہا میں تو اپنے خدا سے یہ دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگارا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اس ماں کو کوئی ماں برداشت نہیں کر سکے گی۔ جناب لیلہ نے کہا نہیں، ماں زندہ ہے، ماں زندہ ہے۔ میں پیش کروں آپ کے سامنے دو جملوں کو، میں واسطہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگارا، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا کہ دیکھ سکیں، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا۔ میں یہاں پہ ایک مرتبہ دعا کرنے والا ایک واسطہ دوں گا۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ بہت رو لیے، بہت تھک گئے ہوں گے، ایک واسطہ دے رہا ہوں، مجھے معاف کریں گے اگر برداشت نہ کر سکیں۔ میں ایک واسطہ ضرور دوں گا آج دعاؤں کے لیے۔ آج جمعہ کا دن گزر گیا، ہفتے کا دن گزر گیا، کتنے دن گزر گئے، ہم لوگ مسلسل تڑپتے رہے۔ اب جناب سید الشہداء کی زیارت کے لیے کون کون جا رہا ہے، کون کون نہیں جا رہا، ہم میں سے بہت سے اس سال محروم رہیں گے نا، تو ذرا ایک مرتبہ کہیں مولا ہم زیارت پہ نہیں آ پا رہے لیکن ہمارے دل کربلا میں ہے، مولا ہمارے دل کربلا میں۔ ایک واسطہ دے رہا ہوں، جو حاجات خصوصاً زیارت کی دعا مانگیے گا، ضرور جائیں گے، امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگیے گا، ایک واسطہ دے رہا ہوں، مجھے معاف کریں گے۔ پروردگارا، واسطہ اس لحظے کا جب جناب سید الشہداء جناب علی اکبر کا لاشا واپس لائے۔ جب لاشا لے آئے نا تو جناب زینب سب سے پہلے آئیں اور سب سے زیادہ رو رہی تھی۔ اس وقت جناب سید الشہداء نے کہا فضہ ذرا میرے بیٹے کی ماں لیلہ سے کہو کہ بیٹے سے وداع کر لے۔ جناب لیلہ کہتی ہے میں اس خیمے میں آئی جہاں جناب لیلہ تھی، میں نے دیکھا کہ لیلہ کبھی اس طرف گرتی ہیں خیمے کے، کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہیں۔ میں نے پوچھا لیلہ کیا بات ہے، کیوں نہیں آ رہی ہو؟ کہا فضہ مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا، مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا، میری بینائی چلی گئی ہے، میرا ہاتھ تھام لو، مجھے کچھ دیر کے لیے علی اکبر کے پاس لے چلو۔ جناب لیلہ کہتی ہے میں نے بازو، جناب فضہ کہتی ہے میں نے بازو تھاما، کہا لیلہ میرے ساتھ آؤ۔ کہا فضہ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا، جناب خلیل خدا نے پٹی باندھ لی تھی نا، اسی لیے کچھ دیر کے لیے اللہ نے نور چھین لیا تھا کہ دیکھ نہ سکے، ماں ہے۔ کہا فضہ ذرا مجھے علی اکبر کے لاشے کے کنارے بٹھا دو۔ جیسے بیٹی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا علی اکبر بابا پہ قربان ہونا چاہتے تھے، مجھے بتاؤ اب میں کسے قربان کروں؟ پروردگارا، واسطہ اس ماں کی عظمتوں کا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا، ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارا، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارا ہمیں ہمارے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ مؤمنین کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف کی، کربلا کی، کاظمین کی، سامرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا میدان کربلا کے اندر تو سارے روضے تعمیر ہو گئے نا۔ ایک بہت بڑے عالم نے جملہ کہا ہے، کہا کہ زائرین سید الشہداء سے کہنا جب بھی حرم میں جائیں نا تو کبھی بھی روشنی دیکھ کے، سونے چاندی کی زری دیکھ کے یہ نہ سوچے کہ حسین پہ اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا۔ جملہ پیش کروں، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے وہ جو قبر کے اندر لاشا ہے نا وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے، وہ لاشا بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ کہا تم نے صرف سونے چاندی کی زری دیکھی ہے، روشنی دیکھی ہے، بیویوں نے لاشیں دیکھے ہیں۔ پروردگارا ہمیں سید الشہداء کی معرفت نصیب فرما، زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما،
آخرت میں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا دشمنان سید الشہداء کو نیست و نابود فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارا نہ جانے لوگ تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے، اے صاحب الزمان ذرا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیجئے۔ یہ لوگ کس عقیدت کے ساتھ آئے ہیں، جب تک امام حسین نہیں بلاتے کوئی زیارت پہ نہیں جا سکتا۔ ذرا ایک مرتبہ بھی آنکھوں میں آنسو ہے نا سر، ذرا ایک مرتبہ کہیں مولا اس سال نہیں بلائے تو ہمیں اگلے سال ضرور بلائے۔ مولا آپ کو آپ کی اس بہن زائرہ کا واسطہ، اپنے بیٹے کی زیارت کا واسطہ، مولا وہ جو زیارت کے لیے آئے تھے بڑے تڑپتے ہوئے آئے تھے، ان کی اس زیارت کا واسطہ ہمیں بار بار آپ کی زیارت نصیب ہو۔ اے سید الشہداء ہمیں بار بار آپ کی زیارت نصیب ہو۔ اے مولا آپ خود سے کہہ دیں، آئیں ذرا آخری جملہ میں جانتا ہوں، آخری دعا کر رہا ہوں، اپنے اپنے ہاتھوں کو جو حاجات ہو طلب کر لیجئے گا۔ ذرا میں جو باہر خدمت کرنے والے ہیں ان سے متعلق جملہ کہہ رہا ہوں۔ مولا نے خود سے اپنے سارے زائرین کو ایک مرتبہ خواب میں کہا جو زیارت کے لیے گئے تھے، مسافر خانے گئے، انہوں نے ایک چاوش سے کہا تھا ذرا مصائب پڑھ دو، اس چاوش نے جناب اکبر کے مصائب پڑھے، شب جمعہ تھی، سب کہتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کو خواب میں دیکھا، آئے، کہا میں 3 وجہ سے تمہارے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا پہلی وجہ جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس سے ملنے ضرور جاتا ہوں۔ کہا دوسری وجہ یہ ہے جب واپس جاؤ گے نا تو جس امام بارگاہ سے آئے ہو وہاں پہ میرا ایک خادم ہے، میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے، اسے میرا سلام ضرور کہہ دینا، اسے کہنا میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے، اس میرے خادم کو میرا سلام کہنا۔ کہ تیسری وجہ یہ ہے، اور امام خود رونے لگے، کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ شب جمعہ ہو، میرا حرم ہو، علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا ہو۔ کہا مولا لیکن ہمیں تو بتایا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت جناب علی اکبر سے تھی۔ کہا ہاں لیکن شب جمعہ میں میری ماں فاطمہ جنت البقیع سے میری زیارت کے لیے آتی ہے، سب علی اکبر کے مصائب برداشت کر لیتے ہیں لیکن میری ماں برداشت نہیں کرتی۔ کہ کل رات سے میری ماں بے ہوش ہے، جب بھی ہوش آتا ایک سوال کرتی ہے، حسین کیسے لاشا اٹھایا تھا، حسین کیسے لاشا اٹھا لیا تھا؟ تو بس بھی ایک مرتبہ کہیں گے اے مولا ہمیں زندگی میں بار بار آنا نصیب ہو، پروردگار ہمیں بار بار زیارت سید الشہداء نصیب ہو، جب تک زندہ رہے حسین کے عزاداری پہ باقی رہے، مرنے کے بعد ان کی شفاعت نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔